تو رمضان تو جا رہا ہے میرے بھائی، سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا سکھا کے جا رہا ہے؟ ہمارے اندر کچھ چینجنگ آئی کہ نہیں آئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی ساری نیکی، سارا تقوی، ساری دینداری، ساری نماز کی پابندی، ساری قرآن کی تلاوت، سارا اعتکاف، ساری مہینے بھر کی عبادتیں ایک پل میں ہماری ختم ہو جاتی ہیں؟ ہمارا نوجوان اگلے دن مسجد میں نظر نہیں آتا، اس کے چہرے سے دینداری غائب، اس کے اخلاق سے دینداری غائب، اس کے گھر سے دینداری غائب. ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ میرے بھائیوں، ہم جس اللہ کی، جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ صرف رمضان کا رب نہیں ہے، وہ شوال کا بھی رب ہے، وہ شعبان کا بھی رب ہے، وہ ذی القعدہ ذی الحجہ، وہ سال کے 12 مہینے کا اور سال کے 360 دنوں کا رب ہے. ہم ایک مہینے والے رب کی عبادت نہیں کرتے، معاف کیجئے گا مجھے. ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ ہر پل، ہر وقت ہمارا رب ہے میرے بھائی. وہ ایک مہینے کے لیے رب العالمین نہیں ہے، وہ سال کے ہر دن کے لیے ہمارا رب ہے. ہمیں سال کے ہر دن اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے بندے اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ موت آ جائے. یقین کہتے موت کو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تكونوا كالتي غزلت ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم حاضرین جمعہ، آج رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہے اور آج کا جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. ہمارے معاشرے میں رمضان کے آخری جمعہ کو بہت سارے لوگ الوداع کا جمعہ بولتے ہیں، اور آج کے جمعہ ایک خصوصی اہتمام کرتے ہیں. نئے کپڑے پہننا، بعض جگہوں پر جمعہ کے بعد رمضان کے جانے کے
غم میں نظمیں پڑھنا، کلام پڑھنا اور بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا، الوداع کے جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب رمضان کا آخری جمعہ آ ہی چکا ہے اور 3-4 روز کا مہمان ہے یہ مبارک مہینہ، تو اب ہمارے اور آپ کے لیے تھوڑا سا غور کرنے کا مقام تو ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا، نہیں محسوس ہوا کہ کب شروع ہوا کب ختم ہوا۔ آخری عشرہ تو آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے دن کیسے گزرتا ہے احساس نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ رمضان بھر ہم نے بڑی عبادت کی، روزے رکھے، تراویح کی نماز ہم نے جماعت سے پڑھی، قرآن کریم کی خوب تلاوت کی، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، خیرات کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی کا کیا ہوگا؟ دیکھو بھائی، رمضان کی حیثیت ایک انسٹیٹیوشن کی ہے۔ رمضان میں ہم کچھ سیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے جو کچھ سیکھا اس کا ہماری ذات پر، ہماری پرسنالٹی پر، ہمارے بیہیویئر پر، ہمارے اخلاق پر کتنا اثر پڑا؟ رمضان ہمیں سب سے پہلا درس دیتا ہے تقویٰ کا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے روزے کا ذکر کیا تو سب سے بنیادی بات، سب سے اہم بات جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ کیا بیان کیا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ رمضان کا پہلا سبق یہی ہے میرے بھائی۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تقویٰ اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنا کے رکھا ہے۔ اللہ کے حرام سے بچنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنا کے رکھا ہے۔ اگر 30 دن یا 29 دن پورا ایک مہینہ ہم 14 گھنٹے 14.5 گھنٹے اپنی جائز شہوتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم اللہ کے حکم پر حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اسی لیے روزہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال جانتے ہیں؟ ڈھال میدان جنگ میں ایک فوجی، ایک آرمر سامنے والے کے حملے سے ڈیفنس کرنے کے لیے جو ہتھیار یوز کرتا ہے، جو آلہ یوز کرتا ہے، اس کو ڈھال بولتے ہیں۔ روزہ ڈھال ہے۔ روزے کی حالت میں آپ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان روزے کی حالت میں ہو تو اپنی زبان سے کوئی بیہودہ بات نہ نکالے، کوئی غلط بات نہ نکالے۔ سامنے والا اگر اس سے لڑائی کرے، اس سے گالی گلوچ کرے، تب بھی وہ اپنے منہ سے ایسی بات نہ نکالے۔ بھئی ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے، اور جب معدہ خالی ہوتا ہے تو ٹیمپر ہائی ہوتا ہے، انسان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر غصہ جلدی آتا ہے۔ تو شریعت کو تو ہمیں چھوٹ دینی چاہیے۔ ہم تو 14 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، گرمی کا 42-41 کا پارا چل رہا ہے، ہمیں تو اجازت ہونی چاہیے کہ صاحب ہم اتنی کٹھن اور اتنی محنت والی عبادت کر رہے ہیں، 2-4 باتیں کسی کو سنا دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو بھوکے پیاسے، صبح 4 بجے سے 5 بجے سے کچھ نہیں کھایا ہم نے، مگر یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی خاص طور سے تاکید کر رہے ہیں کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو اپنی طرف سے پہل بھی نہیں کرنا ہے، اور سامنے والا اگر آپ کو کچھ برا بھلا کہے تو آپ کو ضبط کر جانا ہے، آپ کو اپنے اوپر قابو کرنا ہے اور آپ کو کہنا ہے میں روزے سے ہوں۔ یہ ہے روزے کا سب سے بڑا سبق۔ روزہ آپ کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔
روزہ یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے ایموشنز اپنی جگہ، ہمارے جذبات اپنی جگہ، ہمارا غصہ اپنی جگہ اور اللہ کا فرمان اپنی جگہ. یہ ہے تقویٰ کا میرے بھائیوں سب سے اہم مفہوم یہی ہے تقویٰ کا. روزہ ہمیں اللہ کا ڈر سکھاتا ہے. آپ نے صبح 5 بجے کا پانی پیا ہے، ظہر کی نماز کے لیے آپ آئے، جمعہ کی نماز کے لیے آپ آئے، وضو کیا آپ نے، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا آپ نے، پانی آپ کے منہ تک گیا، آپ کا حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے، لیکن اس پانی کو آپ نے حلق کے نیچے اترنے نہ دیا. دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کے دیکھنے کا ڈر نہیں ہے، کسی کیمرے کا، کسی سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈر نہیں ہے. اگر کوئی ڈر ہے تو اللہ رب العالمین کا ڈر ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی میرے حلق کے نیچے گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو جو انسان روزے کی حالت میں ایک قطرہ پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں ڈالتا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ حرام کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے کیوں اتارتا ہے میرے بھائی. جو انسان 14 گھنٹے اپنے کھانے سے پینے سے اپنی جائز شہوت سے رک جاتا ہے، باقی سال کے 11 مہینے وہ ناجائز کاموں سے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتا ہے. یہ سب سے بڑا سبق ہے روزے کا. روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اس کا علم، اس کی پکڑ ہر جگہ ہے. ہم کائنات کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. حضرت لقمان کی وہ نصیحت آپ کو یاد ہے جو انہوں نے اپنے بچے کو کی تھی؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اے بچے دیکھ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو کوئی عمل کرے گا. رائی جانتے ہوں گے آپ، پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں، وہ رائی بولتے ہیں. رائی جو ہے ایک بڑا معمولی سا ایک مسالہ ہوتا ہے جو کھانے وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اور کسی چٹان کے نیچے، آسمانوں میں کہیں، زمین میں کہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا. یہ روزے کا سبق ہے میرے بھائی. اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف. روزہ ہمیں بھوک و پیاس کی تکلیف میں جب ہم مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا کے ان کروڑوں انسانوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے جو اپنی مجبوری کی وجہ سے بھوکے ہیں. ہم تو اختیار سے بھوکے ہیں. ایسا نہیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کھانے کو سب ہے. ہم تو جان بوجھ کر کے اللہ کے حکم پر بھوکے ہیں. مگر اسی دنیا میں، اسی گولے پر، اسی زمین پر کروڑوں لوگ ایسے ہیں میرے بھائی جو ایک وقت کا کھانا کھاتے تو دوسرے وقت کے کھانے کی کوئی گارنٹی نہیں ان کے پاس. فلسطین کے ویڈیوز آپ کے سامنے سے بھی گزرے ہوں گے. کھانے پینے کی چیزیں جب وہاں بانٹی جاتی ہے شہر غزہ میں تو بچوں کی لائن لگ جاتی ہے، عورتوں کی لائن لگ جاتی ہے. ہفتوں سے، کئی دنوں سے ان کو کھانے کی کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی. کچھ ملتا ہے تو وہ بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں. دنیا کے ان لاکھوں کروڑوں بھوکوں کی تکلیف کا احساس ہمیں روزہ دلاتا ہے میرے بھائی. روزہ ہمارے دل میں ایک دوسرے کی محبت کا احساس دلاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں زیادہ سخاوت کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان کے مہینے میں. تو رمضان تو جا رہا ہے میرے بھائی. سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا سکھا کے جا رہا ہے؟ ہمارے اندر کچھ چینجنگ آئی کہ نہیں آئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی ساری نیکی، سارا تقوی، ساری دینداری، ساری نماز کی پابندی، ساری قرآن کی تلاوت، سارا اعتکاف، ساری مہینے بھر کی عبادتیں ایک پل میں ہماری ختم ہو جاتی ہیں؟ ہمارا نوجوان اگلے دن مسجد میں نظر نہیں آتا، اس کے چہرے سے دینداری غائب، اس کے اخلاق سے دینداری غائب، اس کے گھر سے دینداری غائب. ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عورت کا ذکر کیا. عرب میں ایک عورت رہتی تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ سوت تیار کرتی، دھاگا. اس زمانے میں چرخہ ایک ہوتا تھا، چرخے کے ذریعے وہ دھاگا تیار کرتی تھی بڑی محنت سے. اور جب ڈھیر سارا دھاگا تیار ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی
کہ اس کو پکڑ کے کاٹ دیتی تھی. اپنی محنت سے تیار کیے گئے اس پورے اس دھاگے کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اے میرے بندو تم کبھی بھی نیکی کرنے کے بعد گناہ کر کے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کر دینا, اپنی نیکیوں پر پانی نہ پھیر دینا. تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کلتی نقضت غزلہا, جس نے اپنے ہی تیار کیے گئے سوت کو اور دھاگے کو کاٹ ڈالا. من بعد قوت انکاسا, بڑی طاقت سے بڑی محنت سے اس کو تیار کیا اور پھر اسی دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, برباد کر ڈالا, ختم کر ڈالا. اس عورت کی طرح تم مت ہو جانا. میرے بھائیوں, ہم جس اللہ کی جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ صرف رمضان کا رب نہیں ہے, وہ شوال کا بھی رب ہے, وہ شعبان کا بھی رب ہے, وہ ذی القعدہ ذی الحجہ, وہ سال کے 12 مہینے کا اور سال کے 360 دنوں کا رب ہے. ہم ایک مہینے والے رب کی عبادت نہیں کرتے, معاف کیجئے گا مجھے. ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ ہر پل ہر وقت ہمارا رب ہے میرے بھائی. وہ ایک مہینے کے لیے رب العالمین نہیں ہے, وہ سال کے ہر دن کے لیے ہمارا رب ہے. ہمیں سال کے ہر دن اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے بندے اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ موت آ جائے. یقین کہتے موت کو. دنیا میں سب سے زیادہ اگر ایشورڈ کوئی چیز ہے تو انسان کی موت ہے, اسے اللہ نے یقین کہا ہے کہ جب یقین آ جائے, جب موت آ جائے تب تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رمضان سے ایگزٹ ہوں گے, ہم اللہ کی عبادت سے ایگزٹ نہیں ہوں گے. رمضان ختم ہوگا, اللہ کی عبادت نہیں ختم ہوگی. رمضان تو ہمیں تیار کر رہا ہے میرے بھائی, پریپیئر کر رہا ہے. اگر رمضان کے بعد کی زندگی ہماری اللہ کی نافرمانیوں میں گناہوں میں گزر رہی ہے تو ہماری مثال اس بے وقوف انسان کی طرح ہے جو اپنی گاڑی کو کہیں سروس کرنے کے لیے دیتا ہے, اور گاڑی جب سروس ہو کر کے آتی ہے اور بالکل تیار ہو جاتی ہے تو اس گاڑی کو لے جا کے وہ گیریج میں رکھ دیتا ہے. بھئی گاڑی کی سروس اس لیے نہیں کرائی جاتی کہ اس کو لے جا کے دھول کھانے کے لیے رکھ دیا جائے, اس کو چلانے کے لیے, اس کو یوز کرنے کے لیے اس کی سروس کرائی جاتی ہے. رمضان کا ایک مہینہ ہماری عبادتوں کے لیے ہماری سروسنگ کرتا ہے, ہمیں پریپیئر کرتا ہے, ہمیں تیار کرتا ہے, ہمارے اخلاق کو بدلتا ہے, ہمارے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں صاحب, رمضان ختم ہوتے ہی اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہماری مسجدیں ترسنے لگتی ہیں نمازیوں کے لیے, قرآن کریم گھر کی الماری کی زینت بن جاتا ہے, قرآن کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں. ہماری زندگی میں جتنے حرام کام ہم نے رمضان میں چھوڑ کے رکھے تھے سب اس کے بعد فوراً شروع ہو جاتے ہیں میرے بھائی. ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں امام بشر الحافی, ان سے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان میں بڑے نیک ہوتے ہیں اور رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے وہ سارے نیکی کے کام بند کر دیتے ہیں اور دوبارہ گناہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو امام بشر الحافی نے جواب دیا بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان. بڑے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف ایک مہینے کے لیے پہچانتے ہیں. جن کا رب صرف رمضان کا رب ہے وہ ایسا کام کر سکتا ہے. معاف کرنا میرے بھائی, ہمارا رب صرف رمضان کا رب نہیں ہے, ہمارا رب تو ساری کائنات کا اور ہر وقت کا, ہر لمحے کا رب ہے. اور یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, ہم نے رمضان میں جتنی نیکیاں کی ہیں اگر ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں تو قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی نیکی کا اثر ہمارے اندر باقی رہے. یہ بھی یاد رکھیے, ایک انسان جب کوئی نیک عمل کرے تو اس کو ٹینشن اس بات کی ہونی چاہیے, اس کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ میری نیکی اللہ کے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. نیکی کرنا کمال نہیں ہے, نیکی کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا بھی کمال ہے. حابیل نے بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی, قابل نے بھی قربانی پیش کی. حابیل کی قربانی قبول ہوئی, قابل کی نہیں ہوئی. حابیل کو غصہ آیا, اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا, اپنے بھائی سے بولا میں تجھے قتل کر دوں گا. قابل نے بولا تو حابیل نے کیا جواب دیا,
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت کو پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ او لوگوں، عمل سے زیادہ اس پر محنت کرو کہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، عمل کی قبولیت کی چنتا کیا کرو، عمل کی قبولیت کی فکر کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں تو اس کی علامت یہ ہے، اس کا سمبل یہ ہے، اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر باقی رہے، رمضان کے بعد بھی ہمارے دلوں میں نماز کی محبت باقی رہے، قرآن کی محبت باقی رہے۔ تراویح ختم ہو گئی لیکن راتوں میں قیام اللیل ختم نہیں ہوا، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا ٹائم ختم ہو گیا، عام صدقہ خیرات ختم نہیں ہوا، آپ رمضان کے روزے ختم ہو گئے، نفل روزے نہیں ختم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کا ذکر کیا، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ اللہ نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے خوف سے، ہمارے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے انہم الی ربہم راجعون، کو ان کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وہ صدقہ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، وہ نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، ہم سب کی پیاری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اے اللہ کے نبی، یہ کون لوگ ہیں جو صدقہ کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جو خیرات دے کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اے ابو بکر کی بیٹی، اے عائشہ، تم جو سمجھ رہی ہو غلط سمجھ رہی ہو۔ یہ آیت چور کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت شرابیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کی نیکی اللہ کیا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نیک بندے ڈرتے ہیں میرے بھائی، اور ہم تو شیر بن گئے صاحب، ہمیں تو لگا کہ صاحب ہم نے نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا، اتنا ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، اتنی زکوٰۃ نکال دی، 300 دن ہم نے کھڑے ہو کے تراویح کی نماز پڑھی حافظ صاحب کے پیچھے، ہم سے نیک کون ہے؟ میرے بھائیوں، ہم ایڑی رگڑ رگڑ کے اور ماتھے پٹک پٹک کے سجدے کر کر کے مر بھی جائیں، تب بھی اللہ کی عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے نا۔ ہم اللہ کے اوپر کوئی احسان تو نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اللہ قرآن میں کہتا ہے خبردار، احسان مت جتاؤ کسی عبادت کا۔ تم اللہ کی عبادت کر کے کوئی احسان نہیں کرتے ہو، عبادت کر کے چنتا کرو اور فکر کرو کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، زمین پر اللہ کی پہلی مسجد، پہلا گھر خانے کعبہ، جس کو فرشتوں نے بنایا، یا بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، اس کو ری بلڈ کر رہے ہیں، اس کو نئے سرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم مستری کی حیثیت سے، اس میں مزدور کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کام کر رہے ہیں، ان کا بیٹا اسماعیل لیبر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، خلیل اللہ مستری کی حیثیت سے اور ذبیح اللہ لیبر کی حیثیت سے اس مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اور یہ منظر خانے کعبہ کی یہ تعمیر کا منظر اللہ کو اتنا بھایا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کریم کا ایک حصہ بنا دیا اس کو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم میرے گھر کو بنا رہا تھا، خانے کعبہ کو بنا رہا تھا، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہا تھا، اور اس کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
یہ دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے میرے بھائی، تو ان کی زبان پر کوئی فخر نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا کہ صاحب ہم بہت بڑا کمال کر رہے ہیں، بہت بڑا تیر مار رہے ہیں۔ اس خانہ کعبہ کو بنانے کے ٹائم دونوں باپ بیٹے کی زبان پر بس ایک ہی دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہمارے اس حقیر سے عمل کو تو قبول فرما لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دل کے حال کو جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی عبادتوں کی قبولیت کی فکر کرو، اور اس قبولیت کی اگر فکر ہے تو رمضان کے بعد کی اپنی زندگی کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی اس کی اپوزٹ ہو، ورنہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری یہ نیکیاں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائیں میرے بھائی۔ رمضان کے آخر میں ایک عبادت اور ہم کرتے ہیں جس کو ہم صدقہ فطر بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے 1 سا جو یا 1 سا کھجور ہر آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر جو مسلمان ہو۔ اب یہ سا جو ہوتا تھا، سا اس زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا، گلے کو ناپ کر کے دیتے تھے اس میں، تو سا 4 مٹھی بھر کے جب اناج دیتے تھے وہ 1 سا ہوتا تھا۔ جب اس کو کیلکولیٹ کیا گیا آج کے وزن کے حساب سے، تو وہ 2 کلو 100 گرام سے لے کر کے 2 کلو 700-800 گرام تک ہلکی اور بھاری چیزوں میں الگ الگ وزن اس کا آتا ہے۔ لیکن ایک احتیاطی مقدار جو ہمارے یہاں گیہوں استعمال ہوتا ہے یا آٹا استعمال ہوتا ہے، جو چاول استعمال ہوتا ہے، ایک احتیاطی مقدار علماء نے بیان کی کہ 2.5 کلو انف ہے، وہ 2.5 کلو جو ہے آپ کا 1 سا کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب حدیث میں سا اناج دینے کا ذکر آیا۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے، بڑا سخت موقف ہے، کہ صاحب آپ کو اناج ہی دینا ہے، اناج کے علاوہ اگر آپ کوئی رقم دیں گے تو جائز نہیں ہے، اناج کی آپ قیمت نہیں دے سکتے۔ ابھی آج ایک صاحب نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ بھیجا، انہوں نے کہا کہ فقیر کیا کرتا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہم جس غریب کو صدقہ فطر دے رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں نبی نے اناج دینے کا ذکر کیا ہے، ہم اناج دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیجئے، جہاں عبادت میں مال کا معاملہ ہے، جہاں مال دینے کا معاملہ ہے، وہاں ہم احتیاط کا پہلو نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، اب کسی کے پاس 1 لاکھ کی ساڑی ہے تو ساڑی کی زکوٰۃ تو ساڑی سے نکلنی چاہیے، مگر ایسا تو نہیں کیا جاتا، ساڑی کی ایک ویلیو نکالی جاتی ہے اور پھر اس کی لوگ پیسے کے ذریعے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ وہاں تو ہم نہیں کہتے صاحب کہ ساڑی ہے تو ساڑی کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ تو ہم جس مقصد کے لیے صدقہ فطر نکال رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ فقیر کو، غریب انسان کو ہم عید کے دن کسی کے گھر کا چکر نہ لگائے، عید کے دن کم سے کم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، ہم اس کو اس سے بے نیاز کر دیں، یہ مقصد ہے صدقہ فطر کا۔ تو یہاں اتنی سختی کرنا کہ صاحب قیمت نہیں دے سکتے، اور قیمت اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، اتنی سختی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم صدقہ فطر جس غریب کے لیے دے رہے اس کا فائدہ کس میں، ہم یہ دیکھیں۔ آپ اللہ کے نبی کے دور میں 1 سا دیا جاتا تھا، آج آپ سا کے ذریعے تو نہیں دے رہے، آپ کلو گرام کے ذریعے تول کے دے رہے ہیں، کیونکہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس سا کے برابر اتنا کلو گرام ہوتا ہے۔ آپ یہاں اندازہ لگانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ قیمت کیوں نہیں نکال سکتے؟ تو قیمت کے معاملے میں بہت سختی کرنا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں اسی سماج میں کہ جن غریبوں کو صدقہ فطر کا اناج دیا جاتا ہے، ڈھیر سارا اناج ہو جاتا ہے، 50 روپے کے جی میں جو چاول آپ لائیں گے وہ 25 میں جا کے بیچتا ہے وہ غریب آدمی، تو اس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسی، اب میں یہ نہیں کہتا اناج دینا بہتر ہے، افضل ہے، سامنے والے کو اگر اناج کی ضرورت ہے آپ اناج دیں، لیکن اگر اناج کے ذریعے اس کا کام نہیں بن رہا ہے، پیسہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے تو پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اگر ہم نے اس کو صدقہ فطر میں پیسہ دے دیا تو وہ شراب بھی پی سکتا ہے، وہ کسی غلط کام میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو بھائی غلط کام میں تو آپ اناج دیں گے اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے، آپ اس کو کہاں تک کنٹرول کرو گے؟ جو انسان گڑبڑ ہے وہ آپ کا اناج لے جا کے اونے پونے بیچ دے گا اور اس پیسے کا بھی غلط استعمال کرے گا۔ تو بہرحال صدقہ فطر اناج سے دینا افضل اور بہتر ہے، لیکن قیمت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کا موقف یہ ہے اور مضبوط موقف ہے یہ۔ صدقہ فطر آپ کو کب دینا ہے؟ عید کی نماز کے پہلے دینا ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد آپ دیتے ہیں تو آپ کا صدقہ فطر اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا۔ جیسے قربانی عید
اضحیٰ کی نماز کے پہلے کرتے ہیں تو قربانی آپ کی قربانی نہیں ہوگی، عام ذبیحہ ہوگی۔ ایسی صدقہ فطر اگر آپ عید کی نماز کے بعد دیتے ہیں وہ عام صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا۔ تو کوشش کریں آپ کی عید کا چاند نکلتے ہی دے دیں، 1-2 دن پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں، عید والے دن بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ عید والی چاند رات کو ہی دے دیں آپ، تاکہ اس غریب کے گھر میں وہ چیز پہنچ جائے۔ اس کے بعد ہم عید کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور یہ عید کی جو 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ ایک شکرانہ ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طریقے سے تو نے 1 مہینے کے روزے کی ہمیں توفیق بخشی، 1 مہینہ ہم نے تیری عبادت کی، آج تیری بارگاہ میں ہم سر جھکا کر اور یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں بھی ہمیں تو اپنی نیکی کے کام کرنے کی ہمیں توفیق دینا۔ اس بات کا اظہار ہم کرتے ہیں اس عید کی نماز کے لیے۔ عید کی نماز میں ضرور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی شامل کریں، اور عید کی نماز اللہ کے نبی کھلے میدان میں پڑھتے تھے، عیدگاہ میں پڑھتے تھے، مجبوری میں مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے ورنہ عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے، اور عورتوں کو بھی ضرور لے کے جانا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم کنواری عورتوں کو، شادی شدہ عورتوں کو اور پردے والی عورتوں کو سب کو لے کر کے ہم جائیں، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت پیریڈ میں ہے تو وہ بھی عیدگاہ میں جائے، مسلمانوں کی نماز سے الگ رہے گی لیکن ان کی دعا میں شامل ہے۔ یعنی عیدین کی جو دعا ہے، امام کی دعا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سارے لوگ شامل ہوں، مرد بھی شامل ہوں، عورتیں بھی شامل ہوں، اس کی تاکید کی اللہ کے نبی نے۔ مگر ایک بات کا خیال رکھیے، ہماری مائیں بہنیں جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو وہ پہلی بات تو مکمل پردے میں جائیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ خوشبو وغیرہ لگا کے نہ جائیں۔ جس طریقے سے عام حالات میں عورت کا خوشبو لگا کر کے نکلنا، غیر مردوں کے پاس سے اس کا گزرنا حرام قرار دیا گیا ہے، نماز کے لیے جب کوئی عورت نکلتی ہے تو خاص طور سے منع کیا گیا ہے۔ تو اپنی ماؤں بہنوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں، بہت میک اپ کر کے اور بہت خوشبو والے جو ہے آئٹمس لگا کر کے اور بالکل بن سنور کر کے اور بے پردہ ہو کر کے اگر کوئی عورت جاتی ہے تو ایسا جانا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور ہم یہ اسلام کی غلط چھوی پیدا کر رہے ہیں میرے بھائی۔ تو یہ عیدین کے تعلق سے ہمیں اللہ کے نبی کی سنت یاد رکھنی چاہیے، اور تکبیر کے کلمات عید کے دن آپ جب جائیں تو پکارتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کے کلمات بھی اللہ کے نبی کی سنت ہیں۔ تو عید کے تعلق سے یہ ایک ضروری مسئلہ تھا، جس کو بیان کرنا ہم نے اہم سمجھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں رمضان کے اس مہینے کی جو چند دن باقی ہیں، 3-4 دن اور باقی ہیں، اللہ اس باقی بچے ہوئے مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہم سے جو کمی ہوئی ہے اس مہینے میں، اس مہینے کا حق ادا کرنے میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی میں، کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کی ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین آنے والے ہمارے ملک کے انتخابات میں ایسے لوگوں کو ہمارے ملک کا اقتدار عطا فرمائے جو ملک میں امن، چین اور سکون کی حکومت کر سکیں، اور ملک میں فرقہ پرستی اور اسی طریقے سے نفرت کی سیاست کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے۔ رب العالمین ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے علماء کی، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، مگر تیرے عفو و کرم کے محتاج ہیں، تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں اور رمضان کے اس مبارک مہینے کے آخری عشرے میں آج جمعہ کا دن ہے، اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی ہر رات تو اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے۔ رب العالمین ہمارے وہ نوجوان بھائی جو کسی قسم کے غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں، کسی قسم کے نشے میں پڑے ہیں، کسی قسم کے حرام کام میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ان نوجوانوں کو صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو نمازوں سے دور ہیں اور اس رمضان کے مہینوں میں انہوں نے نماز کو شروع کیا ہے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی ان کو نماز کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون